ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب ساحل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کرامت دیکھ کر کوئی کافر مسلمان ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی وقتاً فوقتاً درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہذا اس رحمت، مغفرت اور دوزخ سے آزادی کے انعام کی خوشی میں ہمیں عید سعید کی خوشیاں منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا سنت بھی ہے، لہذا ادائے سنت کی نیت سے ہمیں بھی اللہ عز و جل کے فضل اور رحمت پر ضرور اظہار مسرت کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے فضل رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو ہمیں خود اللہ عز و جل کا سچا کلام بھی دے رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے بعد فوراً ہی عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے ہم سب کو سرفراز فرمایا۔ اس عید کی بے حد فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف میں نظر فرماؤں گا۔ یعنی
اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان جل جلالہ ہم گناہ گاروں پر کس قدر مہربان ہے۔ ایک تو رمضان المبارک میں سارا مہینہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہی رہتا ہے، پھر جو ہی یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے فوراً ہی ہمیں عید کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ حدیث مبارکہ میں شوال المکرم کی چاند رات یعنی شب عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا گیا ہے، اور یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے کو گویا عیدی دیے جانے کی رات ہے۔ اس مبارک رات کی بے حد فضیلت بھی ہے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور تو فرمائیں، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ عز و جل کی رحمت نہایت ہی جوش پر ہوتی ہے۔ دربار خدا بندی عز و جل سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ عز و جل کی بے پایا رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنین پر اللہ عز و جل کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے اور اس کو راہ راستے ہٹانے کے لیے بڑی بڑی تجویزیں کرتا ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عید کے دن جتنا ہو سکے عبادت میں گزارے، جتنا ہو سکے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے۔ شیطان کا واویلا کرتا رہتا ہے۔ حضرت واحد بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، شیطان عید کے روز چلا چلا کر روتا ہے اور تمام شیطان اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج آپ اتنا دردناک کیوں رو رہی ہیں، کیا ہوا؟ وہ شیطان کہتا ہے اللہ نے آج کے دن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں لذت نفسانی خواہشات یعنی گناہوں میں مشغول کر دو۔ آج کا دن توبہ استغفار کا دن، آج کا دن تسبیح تحلیل اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پوری کرو تم گنتی اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم شکر گزار ہو گئے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ غم ہو یا خوشی، دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وہ جس حال میں بھی رکھے اس میں راضی رہیں اور اس رب کریم کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں، اور رب کریم عز و جل کا شکر ادا کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا
ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو اجر دیں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم تو ہم ہیں، خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر، اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں، ساری رات قیام رکوع سجود میں گزار دیتے ہیں۔ حضرات محترم حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنائیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت نماز شروع فرمائی اور آپ روتے رہے، رکوع میں گئے تو روتے رہے، سجدے میں گئے پھر بھی روتے رہے، اگلی رکعت میں یہی حال رہا، جب اتحیات میں بیٹھے تو روتے رہے، یہاں تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر نماز فجر کے متعلق عرض کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو معصوم ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ عز و جل کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور نبی، ان کا واقعہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا ایسے پتھر سے گزر ہوا، پتھر سے گزر ہوا تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا پتھر ہے مگر اس پتھر سے پانی بہت نکل رہا ہے، بس پتھر چھوٹا ہے اور اس سے پانی بہت زیادہ نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی بہت حیران ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی تو اس پتھر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، جب سے میں نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان سنا ہے وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، میں اسی وقت سے اے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا مانگی کہ اے اللہ اس پتھر کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ کچھ مدت گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا گزر پھر اسی جگہ پر سے اسی پتھر سے ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر تو اب بھی زیادہ رو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا اے پتھر اب کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے جواب دیا اس وقت خوف کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب اے اللہ کے نبی بطور شکرانہ رو رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ انسان کا دل بھی پتھر کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ جب یہ خوف خدا کی وجہ سے روتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں، لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا اور وہ تمام جنت میں جائیں گے۔ غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حمد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو لوگ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، بیماری میں رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر خوشی ہے تو پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنے والے۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو ہر دکھ سکھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ لہذا آج کا دن شکر کرنے، توبہ، استغفار کرنے، بخشش
मगफिरत का दिन है। आएँ अब बारगाह इलाही में दुआ करें, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मेनू, जे एक कतरा बख्शे मेनू ते कम बन जावे मेरा। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ईद उल फितर का दिन अहम दिन है, बहुत ही अजीम दिन है। इसकी बहुत ही फजीलतें हैं, बहुत बरकतें हैं, और इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रब करीम का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे बुजुर्गान दीन इन्होंने भी ईदें मनाई, और उनके ईद मनाने का तरीक़ा हमसे जुदा था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार दीवानों, सच्ची बात तो यह है कि ईद उन खुशबख्त मुसलमानों के लिए है जिन्होंने माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और नमाज़ें पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी, दीगर इबादतें की, और रमज़ान शरीफ का पूरा महीना इबादत में गुजारा। तो ये ईद उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से मजदूरी मिलने का दिन है। हमें अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल से डरते रहना चाहिए कि हम माह मोहतरम की इसका अदब ना कर सके, इसका हक़ अदा ना कर सके। हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईद देखें। ईद के दिन लोग शान खिलाफत पर हाजिर होते हैं, तो क्या देखते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़ा बंद करके ज़ारो कितार रो रही हैं। लोगों ने हैरान होकर अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, आज ईद का दिन है जो कि खुशी मनाने का दिन है, खुशी की जगह ये रोना कैसा? हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने आंसू पूछते हुए फरमाया, हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद, यानी ए लोगों, ये ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी है। आज जिसके नमाज रोज़ा कबूल हो गए बिला शक व शुबा, उसके लिए आज ईद का दिन है। लेकिन आज जिसके नमाज रोज़ा खैरात ज़कात मरदूद करके उसके मुंह पर मार दिया गया, उसकी इबादतें उसके मुंह पर मार दी गई, तो आज वो कैसे ईद मनाई? उसके लिए तो आज वईद ही का दिन है। और मैं तो इस खौफ से रो रहा हूँ कि आना ला अदरी अमिनल मकबूलीन अमिनल मतरूदीन, यानी मुझे ये मालूम नहीं है कि मैं मकबूल हुआ हूँ या रद्द कर दिया गया हूँ। अल्लाह अकबर अज़्ज़ा वजल। मोहब्बत वालों ज़रा सोचिए, खूब गौर फरमाइए। वो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला जिनको मालिक जन्नत ताजदार रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़हरी ही में जन्नत की बिशारत इनायत फरमा दी थी, इनका रोज़ा और मकबूल ना हो, ये कैसे हो सकता है? यकीनन आप रज़ी अल्लाह ताला का रोज़ा मकबूल था, बेशक मकबूल था, बिला शुबा मकबूल था, मगर खौफ खुदाबंदी अज़्ज़ा वजल का आप रज़ी अल्लाह ताला पर किस कदर गलबा था कि सिर्फ ये सोच सोच कर रो रहे थे कि ना मालूम मेरी रमज़ानुल मुबारक की इबादत कबूल हुई है या नहीं। सुबहान अल्लाह। ईद उल फितर की खुशी मनाने का जिनका हकीकी हक़ था, उनके खौफ खशियत का तो ये आलम हुआ, और हम जैसे निकम्मे बतूनी पता नहीं रमज़ान शरीफ के रोज़े कैसे रखे, और हाल ये है कि हम फूले नहीं समाते खुशी से। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, ईद का दिन हकीकत में उसका है जिन्होंने रमज़ान शरीफ का एहतराम किया, उसके रोज़े रखे, ये उनको आज ईदी मिलने का दिन है। अल्लाह पाक से दुआ करो कि
کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی جنہوں نے روزے رکھے ہیں، تراویحاں پڑھی ہیں، عبادتیں کی ہیں، جو بھی نیک کام کیے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے اپنے محبوب کے صدقے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے صدقے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیض پہنے ہوئے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، میرے لال مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس قمیص میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواب میں عرض کیا، ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی عز و جل کو نہ پا سکا، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی۔ مجھے امید ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے شہزادے کو گلے سے لگایا اور اس کے لیے دعا بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا غوث اعظم پیران پیر انہوں نے بھی عید منائی ہے۔ ان کا طریقہ بھی دیکھیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے مقبول بندوں کی ایک ایک ادا ہمارے لیے موجب صد درس عبرت ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے، عارفہ و اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا چیز پیش فرماتی ہیں، سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ آپ فرماتی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش بھی ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان محفوظ لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا شان تقویٰ ہے، اتنی بڑی شان کے اولیاء رحمہم اللہ کے سردار، اور اس قدر تواضع انکساری، یہ سب کچھ دراصل ہمارے لیے درس عبرت ہے، اور ہمیں بتانا مقصود ہے کہ خبردار ایمان کے معاملے میں غفلت نہ کرنا، ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور معصیت کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی سنت طریقے کے ساتھ عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی جو عبادت کی ہوئی ہے رمضان شریف کے اندر اللہ پاک قبول فرمائے، اور جنہوں نے کچھ نہیں کر سکے جو اللہ پاک ان کو بھی توفیق بخشے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔